بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز دوستوں اور خاتون، آج ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس کی صدارت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے کی. عسکری حکام بھی شریک ہوئے، کور کمانڈر صاحب بھی موجود تھے، اور اس کے علاوہ بنو میں جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے ممبران بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے. آج اوور آل صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بات چیت ہوئی، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے ایک بدقسمت افسوسناک واقعہ بنو میں رونما ہوا، بلکہ دو واقعات رونما ہوئے. 15 جولائی کو کینٹ میں آرمی کی انسٹالیشن پر خودکش حملہ ہوا، جس میں 8 فوجی جوان اور 2 سویلین شہید ہوئے. اس کے بعد 19 جولائی کو امن مارچ بنو میں جو تاجر برادری کی دعوت پر مختلف سیاسی سماجی تنظیموں نے کیا تھا، لیکن جو ایک مکمل طور پر غیر سیاسی اجتماع تھا، کسی پولیٹیکل پارٹی نے کی طرف سے نہیں تھا، امن کے مطالبے کے لیے تھا. اس مارچ کے بعد ایک اور افسوسناک واقعہ ہوا، جس کے نتیجے میں پھر ایک شخص کی شہادت ہوئی، کچھ لوگ زخمی ہوئے. تو ان بنو کے ان واقعات کے تناظر میں بھی آج بات ہوئی، اور کور کمیٹی کے اجلاس میں خصوصی طور پر بنو پر بات ہوئی. لیکن جنرل جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، امن و امان کی صورتحال ہے، اس کو بھی ڈسکس کیا گیا اور اس کے بارے میں کچھ فیصلے کیے گئے. اور ایک بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کچھ عرصہ قبل ایک اور اجلاس ہوا تھا ایپیکس کمیٹی کا، جس میں کچھ دور رس قسم کے اقدامات تجویز کیے گئے تھے، اور یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان اقدامات کی ان فیصلوں کی روشنی میں دہشت گردی کے حوالے سے، امن و امان کو بہتر بنانے کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں گے. تو یہ آج کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس اس پہلے والے اجلاس، گزشتہ اجلاس کے تسلسل میں تھا، اسی کی کنٹینیوٹی میں تھا. آج اس میں تقریباً انہی معاملات پر فیصلے کیے گئے اور بنو کو بھی فوکس کیا گیا. جہاں تک بنو کے واقعے کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد وہاں پر ایک جرگہ فوری طور پر تشکیل دیا گیا، جس میں تمام اکراس دا بورڈ جتنی بھی تنظیمیں تھیں، تحریکیں تھیں، پارٹیاں تھیں، ان کے نمائندے شریک تھے، اور ان کی کوششوں سے امن فوری طور پر قائم ہوا. جیسے یہ واقعہ ہوا، ڈپٹی کمشنر کو ہدایات گئیں، انہوں نے عوام کے نمائندوں سے بات کی، ایک جرگہ تشکیل ہوا جنہوں نے فوری طور پر عوام کو منتشر ہونے، پرامن طریقے سے گھر جانے اور قانون کو ہاتھ میں نہ لینے کی ہدایات بھی دیں اور امن قائم کیا. اس کے بعد چونکہ وہاں دھرنا جاری تھا، دھرنے کے بعد جب رابطے ہوئے اور انٹریکشن ہوا تو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی. اس کمیٹی کے ساتھ انتظامیہ کے بھی مذاکرات ہوئے، اور ہمارے پختون یار صاحب جو بنو سے ہمارے ایم پی اے بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور اس وقت وزیر بھی ہیں، صوبائی وزیر ہیں، وہ بھی شریک تھے. اس کے علاوہ ہمارے اور ایم پی ایز اور لوگ بھی جو ہے ان مظاہرین کے ساتھ یا احتجاج کرنے والوں کے ساتھ رابطے میں رہے. فائنلی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کو امن کمیٹی کا نام دیا گیا. ان کے ساتھ بات ہوئی اور کچھ شرائط پر ان کی طرف سے کچھ شرائط پیش کی گئیں کہ ہم اس وقت تک دھرنا دیتے رہیں گے، پرامن دھرنا دیں گے جب تک ان شرائط پر بات نہیں ہوتی. تو وہ شرائط وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ ڈسکس ہوئیں، جرگے کے ممبران یہاں آئے، کمیٹی کے ممبران پشاور آئے، وزیر اعلیٰ سے ایک لمبی طویل نشست ہوئی، جس کے بعد کچھ امور پر اتفاق کیا گیا. وہ چیزیں آج، وہ تمام امور آپ کے سامنے ہیں. آپ کے ساتھ آج کا پروگرام کا جو میٹنگ تھی اس کا اعلامیہ بھی شیئر ہو چکا ہے، ان پہ پھر آپ کے سوالات کے جواب میں دوں گا. لیکن مختصر الفاظ میں اس پوری بحث کو سمیٹتے ہوئے یہ کہوں گا کہ آج کی میٹنگ میں چونکہ ایک فارمل میٹنگ تھی، ایک رسمی میٹنگ تھی، جس میں ان تمام ایشوز کو ڈسکس کر کے ان کے بارے میں اقدامات تجویز کیے گیا، اور انشاءاللہ اب آئندہ چند دنوں میں ان پر مثبت عمل کیا جائے گا، اور اقدامات جو ہیں وہ فیصلے جو ہیں وہ ان کو عملی شکل دی جائے گی. اس میں سے تقریباً 16 نکات تھے جو آئے تھے، اور یہ میں بنو اسپیسیفک بات نہیں کر رہا، یہ تمام صوبے کے حوالے سے اقدامات ہیں. مثلاً سب سے پہلا جو نکتہ تھا وہ یہ ہے کہ آپریشن عزم استحکام کے جو اس لفظ ہے، یہ جو ٹرم ہے، اصطلاح جو ہے، اس نے ایک کنفیوژن پیدا کر دی تھی. کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ
اور میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کے ساتھ پریس کانفرنس میں اسی ہال میں کہا تھا کہ وزیر اعظم کے ایک غیر ذمہ دارانہ بیان نے یہ صورتحال پیدا کی، ایک بحث کا سلسلہ چل پڑا جس کے بعد تنقید کی جانے لگی کہ ہم خیبر پختونخوا میں کسی قسم کے آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے، یقیناً نہیں دیں گے، اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپریشن کی بات ہوئی ہی نہیں تھی۔ اس وقت بھی یہ نکتہ تھا کہ کچھ اقدامات ہیں جو کہ ایک اوور آل بڑی اسٹریٹجی کا حصہ ہیں، اور جو پہلی والی ہماری ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس سے گزشتہ دنوں میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بعض اقدامات تجویز کیے گئے تھے۔ ان اقدامات کو مجموعی طور پر عزم استحکام کا نام دیا گیا تھا۔ وہ کوئی فوجی آپریشن نہیں تھا، اس میں کوئی فوج نے آنا نہیں تھا، کسی خاص علاقے میں کارروائی نہیں کرنی تھی، بلکہ ان اقدامات کے مجموعے کو عزم استحکام کا نام دیا گیا۔ لیکن چونکہ ان کے بارے میں قصداً یا جو بھی اس کو کہہ لیں احمقانہ طور پر ایک کنفیوژن پیدا ہو گئی، تو اس کی مزید وضاحت اب آج بھی ہو گئی ہے، اور جرگے کے ارکان کے ساتھ بھی اور کمیٹی کے ارکان کے ساتھ بھی یہ واضح ہو گیا اور ان کو کلیئر کر دیا گیا کہ کوئی نیا فوجی آپریشن نہیں ہے، بلکہ وہی پرانا جو معاملات چل رہے ہیں فوج کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے، جو اقدامات دہشت گردی کے تناظر میں ہو رہے ہیں، اسی تناظر میں یہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں، جن میں آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اللیگل اسپیکٹرم کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، جس میں غیر قانونی گاڑیاں، جس میں نارکوٹکس کی اسمگلنگ، جس میں ایکسپلوزیو مواد، بارودی مواد کا کنٹرول، اور اس کے علاوہ یہ جو نیٹ پر مختلف قسم کے غیر قانونی ویب سائٹس ہیں، سوشل میڈیا گروپس ہیں جو انتشار پھیلاتے ہیں، ملک کے خلاف یا ریاست کے خلاف جو ہے ایک بیانیہ تشکیل دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ غیر قانونی طور پر جو ہنڈی اور حوالے کا کاروبار ہے، جو غیر قانونی ہے، ان ریگولیٹڈ ہے، اس کو مینیج کرنے کے لیے مختلف اقدامات کو عزم استحکام کے بینر تلے کے اوور آل جو امبریلا ہے کہ چھتری کے تلے جو ہے اس کو یہ نام دیا گیا تھا۔ تو یہ بات بھی کلیئر ہو گئی، اور اس پر جو ہمارے ساتھی تھے بنو سے وہ بھی مطمئن ہوئے۔ اس کے علاوہ یہ ایک ان کی طرف سے مطالبہ تھا کہ جو بھی آپریشن ہوگا دہشت گردی کے خلاف، اس میں فرنٹ لائن پر پولیس اور CTD ہوگی۔ یہ بات بھی ان کے ساتھ طے ہوئی ہے، اور آگے انشاءاللہ اسی طرح ہی ہوگا۔ البتہ یہ ہے کہ جہاں پر کوئی ایسا آپریشن ہو جس میں فوج کی ضرورت پڑے، کوئی بڑے لیول کا آپریشن ہو، اس میں سچویشن ایسی بن جائے جس کے لیے مزید طاقت اور قوت اور زیادہ تربیت یافتہ لوگوں کی ضرورت ہو، تو ان جگہوں میں کنٹرول فوج کرے گی، ادروائز کنٹرولڈ آپریشن میں فوج حصہ لے گی، ادروائز پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اہلکار جو ہیں وہ حصہ لیں گے، جس کے لیے زیادہ اشد ضرورت ہے کہ ان کی صلاحیت اور استعداد کو مزید بڑھایا جائے، ان کی تعداد کو بڑھایا جائے، ان کو اسپیشلائز ٹریننگ دی جائے، ٹیررسٹ کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف لڑنے کی، ان کا مقابلہ کرنے کی، ان کو اکوپمنٹ دیا جائے، آلات دیے جائیں، بلٹ پروف جیکٹس ہیں، گاڑیاں ہیں اور یہ چیزیں ہیں۔ اس سلسلے میں تقریباً 3.3 بلین روپے وہ مختص کیے گئے ہیں پولیس اور CTD کو فعال بنانے کے لیے، جو کہ اور کچھ گاڑیاں یعنی جن میں بلٹ پروف گاڑیاں ہیں اور اسپیشلائزڈ گاڑیاں ہیں، وہیکلز ہیں جو ان آپریشنز میں استعمال ہوتی ہیں، وہ بھی ان کو دی گئی ہیں۔ 3 گاڑیاں ان کو مل چکی ہیں، اس کے علاوہ باقیوں کا سلسلہ جاری ہے جو ان مخصوص علاقوں میں پہلے دی جائیں گی، اور اس کے بعد باقی جو علاقے ہیں جو ابھی تک پرامن ہیں وہاں پر بھی ان کی اسٹرینتھ کو مزید بڑھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 500 کے قریب پولیس اہلکار کلاچی کے لیے تعینات کیے جا رہے ہیں۔ CTD میں مزید بھرتیوں کے لیے اقدامات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وہ بھرتیوں کے لیے ایک شرط یہ ہوگی کہ جس ضلع میں وہ لوگ بھرتی ہوں گے وہ ڈیوٹی بھی اسی ضلع میں دیں گے، تاکہ جو لوگ خطرناک ضلع یا جہاں پر دہشت گردی کے واقعات زیادہ ہو رہے ہیں وہاں جانے سے کتراتے ہیں یا ڈیوٹی دینے سے کتراتے ہیں، یہ مسئلہ ختم ہو۔ ان اضلاع میں انہی اضلاع کے ڈومیسائل یافتہ لوگ جو ہیں وہی بھرتی بھی ہوں گے، اور وہ وہیں پہ ہی ٹریننگ ہوگی اور ان کو وہاں پر ہی فرائض سر انجام دینے ہوں گے۔ اسی طرح باقی آلات ہیں، مثلا بلٹ پروف جیکٹس ہیں اور باقی چیزیں، عسکری حکام کے ساتھ بھی بات ہوئی، ان کی طرف سے بھی مکمل تعاون کا یقین دلایا گیا اور کہا گیا کہ انشاءاللہ آئندہ اس سلسلے میں جو بھی وہ بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں وہ ختم ہوں گے۔ اضلاع میں ایک اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ یہ جو ہماری اوور آل کمیٹی ہے، ایپیکس کمیٹی جو اس وقت مرکزی لیول پر اور صوبائی لیول پر کام کر رہی ہے، اس کا دائرہ کار بھی مزید نیچے ڈویژن اور اضلاع کی سطح تک بڑھایا جائے گا، جس میں عوامی نمائندے بھی ہوں گے، ان کو بھی دعوت دی جائے گی۔ آپریشن کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ ایپیکس کمیٹیاں اب نچلے لیول پہ کریں گی، اور اس کے بعد صوبائی جو کمیٹی ہے اس تک
ان کا ایکسیس ہوگا اور جس جگہ میں کوئی آپریشن ہوتا ہے, کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں, تو وہ پھر ہائر لیول پر جو کمیٹی ہے اس کے سامنے بھی رکھے جائیں گے, تاکہ یہ جو پروسیس ہے یہ جلد سے جلد ہو, زیادہ فعال ہو, زیادہ متحرک ہو. تو یہ کچھ مین میں چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے اعلامیہ پڑھ لیا ہے, اعلامیہ میں کافی چیزیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں تھوڑا سا مختصر الفاظ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو آپریشنز ہوں گے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مختلف سڑکوں پر بعض اوقات نائٹ وہ جو ہے پیٹرولز کا ایشو ہے, یعنی پولیس کی گشت کی شکایات تھیں بعض اضلاع میں, میڈیا میں بھی آتا رہا, سوشل میڈیا میں بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ جی بعض علاقوں میں تو پولیس رات کو نکلتی نہیں ہے. وہ بھی پولیس کو مکمل طور پر ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ امپاورڈ ہو, اپنے علاقوں کی گشت کی, پیٹرولنگ کی ذمہ داری آپ کی ہے. دہشت گردوں کی جانب سے کسی قسم کی ناکہ بندی یا چیک پوسٹ کا جو ہے فوری طور پر سدباب کیا جائے گا, روک تھام کی جائے گی اور وہاں پر پولیس جو ہے فوری طور پر ایکشن لے گی. عوام سے بھی یہ اپیل کی گئی ہے کہ عوام بھی اس میں تعاون کریں. جہاں پر ان کو اس طرح کے کسی بھی دہشت گردوں کی کسی موومنٹ, نقل و حرکت کا علم ہوتا ہے, وہ فوری طور پر لا انفورسمنٹ اداروں کو مطلع کریں تاکہ فوری طور پر ایکشن لیا جا سکے اور اس قسم کے جو واقعات ہیں ان کا فوری طور پر تدارک کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جتنے بھی یہ اضلاع ہیں, خاص طور پہ یہ جو ساؤتھ میں اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان ہے, لکی مروت ہے, کرک ہے, بنو ہے یا ٹانک ہے, ان اضلاع کے لیے زیادہ جو ہے رقم اور فوکس اور وسائل جو ہیں وہ اب مختص کیے گئے ہیں تاکہ دہشت گردی کے حوالے سے جو پرابلم آ رہا ہے اس کو زیادہ افیکٹو طریقے سے حل کیا جائے اور کسی قسم کی انتظامی یا مالی جو کمزوری ہے وہ رکاوٹ نہ بنے. اس سلسلے میں میں پھر کہوں گا کہ ملک کے دیگر علاقوں میں بھی جو پہلے دہشت گردی کی زد میں رہے ہیں یا جہاں پر خطرہ ہے کہ شاید دہشت گردی کے واقعات بعد میں بھی سر اٹھائیں, ان کی بھی روک تھام کے لیے اور ان کے کنٹرول کے لیے بھی باجوڑ ہو گیا یا اس طرح کے بعض ضلع ہیں جہاں پہلے دہشت گردی ہوئی ہے یا جہاں پوٹینشل ہے کہ شاید دوبارہ سر اٹھائے, ان کو بھی اسی طرح کے وسائل اور اختیارات ان کی انتظامیہ کو دیے جائیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا جو مین وہ فوکس تھا وہ یہی تھا کہ اب پولیس کو اور سی ٹی ڈی کو فرنٹ لائن پر آ کر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں حصہ لینا ہوگا اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے ہماری پولیس ایک بہادر پولیس ہے, ایک کمپیٹنٹ پولیس ہے, سی ٹی ڈی بھی ہے, انشاءاللہ اب یہ فرنٹ لائن پہ آ کے مقابلہ بھی کریں گے اور انشاءاللہ جہاں پر ضرورت پڑے گی, اللہ نہ کرے ضرورت پڑے, لیکن فوج جو ہے وہ ایک سیکنڈ لائن کے طور پر ان کو سپورٹ کرے گی. فرنٹ لائن پر اب انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. سرچ آپریشنز جو ہیں کسی مدرسے کی, کسی مسجد کی, کسی گھر کی, کسی بلڈنگ کی, کسی دفتر کی تلاشی جو ہوگی وہ بھی پولیس کرے گی اور اس میں جو بھی طریقہ کار ہے قانون کے مطابق وہ لوکل لوگ بھی ان کی مشاورت اور ان کے ساتھ جو ہے تعاون کے ساتھ یہ تمام آپریشنز کیے جائیں گے تاکہ عوام کے جو گلے شکوے ہیں وہ بھی دور ہو سکیں. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اب بنو کے واقعے کی طرف آتے ہیں. بنو میں جو بدقسمتی سے جو واقعات ہوئے, افسوسناک واقعات, ان کے لیے مطالبہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اس سلسلے میں بالکل فیصلہ کیا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا, جوڈیشل کمیشن سے انکوائری کی جائے گی اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. جوڈیشل کمیشن آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی جوڈیشل کمیشن بنتا ہے وہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مرضی سے اور ان کی منظوری سے بنتا ہے. جج ایک یا دو جتنے بھی انہوں نے دینے ہوتے ہیں وہ بھی چیف جسٹس صاحب کی ثوابدید ہے, ان کا اختیار ہے. تو ان کو کہہ دیا گیا ہے ان کو اپروچ کیا جائے گا اور ان سے منظوری لی جائے گی. جیسے ہی وہ ہمیں اپوائنٹمنٹ کر کے دیں گے جج صاحب کی تو اسی وقت جوڈیشل کمیشن اپنا کام کرے گا. اس سے پہلے ایک ہمارا اپنا انتظامی جو ہے وہ رپورٹ بھی مرتب ہو رہی ہے, اس پر کام ہو رہا ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ شامل کی جائے گی تاکہ جو بھی انکوائری بعد میں جوڈیشل کمیشن کی طرف سے ہو اس میں ہماری جو حکومتی انکوائری رپورٹ ہے وہ بھی سامنے آئے. تو یہ کچھ جنرل وہ تھی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ساتھ میں جو انٹرنیٹ کی فیسلٹیز کا ایشو تھا, بنو کے لوگوں کی طرف سے شکایت تھی کہ وہاں پر انٹرنیٹ معطل ہے, وہ بھی بحال کر دی گئی ہے. ایک اور مطالبہ تھا کہ سی ایم ایچ میں زخمی پولیس اہلکاروں کا علاج کیا جائے. تو آج عسکری حکام نے بھی اس بات کو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ سی ایم ایچ جو ہیں وہ عوامی کے اسپتال ہیں, عوام کے لیے کھلے ہیں. ہم نے کبھی کسی کو نہیں روکا. جب بھی کسی پولیس افسران کو یا پولیس اہلکاروں کو, سپاہیوں کو جب بھی زخمی ہوتے ہیں بالکل سی ایم ایچ میں ان کو مکمل طور پر دی جائے گی علاج کی سہولیات.
یہ ایک اور چیز سامنے آتی تھی اور ہمیشہ اعتراض ہوتا تھا کہ جی بعض مسلح گروہ جو ہیں وہ دہشت گردی کرتے ہیں یا عوام کو تنگ کرتے ہیں، بھتے لیتے ہیں. ان کے خلاف بھی آپ کو پتہ ہے چیف منسٹر صاحب نے جرگہ ارکان کے ساتھ میٹنگ کے بعد جو آج سے 2 دن پہلے سی ایم ہاؤس میں ہوئی، فوری طور پر پھر پولیس کو ہدایت کی تھی. اس کے علاوہ بعد میں پولیس نے آپریشنز کیے ہیں، چھاپے مارے ہیں اور خاصی کارروائیاں ہوئی ہیں. انشاءاللہ یہ جاری رہیں گی. اور ایک بات بالکل طے ہے، صوبائی حکومت کی ایک کمٹمنٹ ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی کسی کو بھی لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے. ہر شخص جو ہے وہ بالکل قانون کی پابندی کرے گا اور جو نہیں کرے گا اس کے ساتھ پھر اسی طرح سلوک کیا جائے گا جس کو وہ ڈیزرو کرتا ہے. تو یہ کچھ مین چیزیں ہیں. باقی اتنا میں کہہ دوں آخر میں صرف 2 چیزیں ہیں کہ کل وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ بنو جا رہے ہیں. کمیٹی کے ارکان نے آج ان کو بنو آنے کی دعوت بھی دی ہے. کل انشاءاللہ 3 بجے وہ بنو میں عوامی اجتماع سے خطاب بھی کریں گے اور جو مزید اعلانات ہیں اس سلسلے میں وہ خود کریں گے. آج میں ایک بات اب آخر میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس پورے کانٹیکسٹ میں جیسے میں نے کہا تمام صوبے میں اقدامات ہوں گے. جو سیف سٹیز کا ہمارا منصوبہ تھا اس کو اب مزید شہروں میں بھی وسعت دینے کے لیے آج وزیر اعلیٰ صاحب نے ہدایات دی ہیں. اس پر فوری طور پر اب کام ہوگا اور جیسے ہی پھر پیش رفت ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی. اینڈ میں صرف اتنا کہوں گا کہ سیاست ہمیشہ ہمارے قومی مفادات کو خراب کرتی ہے، کیونکہ سیاست میں بعض لوگ اپنے ذاتی مفادات یا اپنی پارٹی مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے قومی مفاد کو نقصان پہنچاتے ہیں. بنو کا جب یہ واقعہ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا. صوبائی حکومت کے خلاف بھی کیا گیا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف بھی کیا گیا، پاک فوج کے خلاف بھی کیا گیا اور اس طرح کا تاثر دیا گیا جیسے شاید عوام ایک طرف ہے اور حکومت اور جو ہے ادارے کسی اور طرف ہیں. یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے. جنگ کے دوران اپنے لوگوں کے خلاف عدم اعتماد پیدا کرنا، اس سے بڑی غداری اور کوئی نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی بھی کرے، چاہے اس کا ارتکاب کوئی بھی کرے. آپ کو پتہ ہے کیا ہوا، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک مشکل وقت تھا، پوری قوم پر مشکل وقت تھا اور خاص طور پر بنو کے عوام کے لیے مشکل وقت تھا. ایسے وقت میں لوگ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یقیناً جنگ میں جب گولیاں چلتی ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گنہگار بھی مارا جاتا ہے جو ملزم یا مجرم ہوتا ہے، ساتھ میں بعض اوقات بدقسمتی سے انفارچونیٹلی بے گناہ لوگ بھی نقصان اٹھاتے ہیں. لیکن اس کا احتساب اپنی جگہ پہ کہ قانونی کارروائی ہو اور اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہے، نیگلیجنس کی ہے، نااہلی یا کوتاہی کے نتیجے میں یہ ہوا ہے یا قصدن کیا ہے تو اس کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے. اور یہی آج جو ہم نے جوڈیشل کمیشن کا اعلان کیا، وہ جوڈیشل کمیشن اسی سلسلے میں بنایا جائے گا اور وہی یہ فیصلہ بھی کرے گا کہ کس کا کیا رول تھا. لیکن اوور آل یہ پروپیگنڈا کرنا، اور سب سے اس میں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایک پارٹی کو جب نشانہ بنایا گیا تو سارا یہ وفاقی حکومت کے ادارے کھڑے ہو گئے. اور میں اس میں 2 لوگوں کے نام لینا چاہوں گا. ان میں سے ایک تو خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتا ہے، بدقسمتی سے یہاں سے عوام کا مسترد شدہ ہے اور اگر جیتا بھی ہے تو فارم 47 جیلی فارم 47 سے جیتا ہے. اس نے بھی کھڑے ہو کے پاکستان تحریک انصاف پر الزام لگایا کہ دہشت گردوں کے ساتھ وہ تھے اور انہوں نے ان کے بندوں نے مسلح ہو کر جلسے میں آ کے فائرنگ کی. اسی طرح ایک اور ہے جس کا نام جو اپنے آپ کو عطا تارڑ کہتا ہے، وہ بھی ایک مذاق خیز کردار ہے، ہمیشہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتا ہے. اس نے بھی پی ٹی آئی پر الزام لگایا. انتہائی بدقسمتی کی بات ہے. اس وقت ایسے وقت میں صوبائی حکومت چاہے آپ کے مخالفین کی ہو، آپ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. آپ نے یہ بات کر کے کسی کو فائدہ نہیں دیا، صرف دہشت گردوں کو فائدہ دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا. اور اس بات کی مذمت میں بطور پی ٹی آئی کے یا میں بطور صوبائی مشیر اطلاعات کے نہیں کہہ رہا. بنو کا جو جرگہ تھا اس کے نمائندوں نے اگلے دن پریس کانفرنس کر کے ان لوگوں کو کی مذمت کی اور ان کے بیانات کی مذمت کی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ بنو کا جو امن مارچ تھا، اجتماع تھا، وہ صرف اور صرف عوام کا تھا. اس میں کسی پارٹی کی نمائندگی بطور پارٹی نہیں تھی. اس میں عوام شریک تھے، سفید جھنڈا تھا اور اس پہ امن لکھا ہوا تھا. لیکن ان لوگوں نے اس موقع پر بھی فائدہ اٹھا کر، جیسے انہوں نے پہلے عزم استحکام کے حوالے سے کنفیوژن پیدا کی اور ایک گالم گلوچ کا سلسلہ شروع کروایا، اسی طرح انہوں نے پی ٹی آئی پر الزام لگا کر وہاں پر بھی ایک انتشار پھیلانے کی کوشش کی. لیکن وہ جیسے کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے، تو اللہ کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو زیادتی کرے گا وہ خود ہی بے عزت بھی ہوگا، بدنام بھی ہوگا. یہ ایسے ہی بدنام ہوئے جیسے ان کو ہونا چاہیے تھا. بہرحال having said this,
کل وزیر اعلیٰ صاحب جائیں گے اور وہاں پر بات کریں گے. پختون یار صاحب نے آج میٹنگ میں بہت ہی مدلل انداز میں اپنی بنو کے عوام کے مسائل کنٹونمنٹ کے حوالے سے, گیٹ کھولنے کے حوالے سے, پولو گراؤنڈ کے حوالے سے, کیونکہ وہاں پہ یہ چیزیں بند ہیں, اور اس کے علاوہ یہ جو عوام کا ایکسیس ہے کینٹ کے علاقے میں, جو دفاتر ہیں ڈپٹی کمشنر کے اور باقی, ان تک رسائی کے حوالے سے کچھ تجاویز دیں. انشاءاللہ ان پر بھی ان کو یقین دلایا گیا کہ فوری طور پر عمل کیا جائے گا. آج کے ممبران میں آپ کو علم ہوگا شاید اب تک کہ یہ سمد کیا نام ہے, ناصر بنگش صاحب تھے جو تاجران کے صدر ہیں. اس کے علاوہ عدنان وزیر صاحب تھے, ایم پی اے ہیں. پروفیسر ابراہیم صاحب جن کا جماعت اسلامی سے تعلق ہے وہ تھے, اور باز محمد خان صاحب بھی اے این پی سے تعلق رکھتے ہیں, سابقہ سینیٹر ہیں. اور پختون یار صاحب جو کہ ہمارے خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. یہ لوگ آئے تھے اور ان کے ساتھ یہ بات چیت ہوئی. اللہ سے امید ہے کہ بنو میں امن قائم کرے, اور جو لوگ اس حادثے میں شہید ہوئے ان کے درجات اللہ بلند کرے. آج ان کے لیے ایپیکس کمیٹی میں سب کے لیے, سب شہداء کے لیے دعا بھی کی گئی, اور اللہ سے جو ہے امن کے قیام کے لیے التجا بھی کی گئی.